جب حضرت جبرائیل نے آپ کو پہلی وحی پیش کی تو اس وحی میں لکھا تھا، وحی کیا تھی؟ اقرا بسمک ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وحی لا کے دی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ریشمی کپڑے پر لکھی ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی تھی، اور پھر ان سے کہا پڑھو، لیکن حضرت محمد نے کہا کہ میں ان پڑھ ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر حضرت جبرائیل نے حضرت محمد کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا اب پڑھو، پھر نبی نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس طریقے سے 3 بار یہ عمل ہوا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے جب سینے مبارک کے یعنی جب حضرت جبرائیل کے سینے سے لگے تو وہ علم ان کے اندر خود بخود جو تھا وہ منتقل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پڑھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ تو چنانچہ پھر آپ نے اللہ کا یہ کلام پڑھا اور وحی کو پڑھ کر سنایا، اور پھر حضرت جبرائیل جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مقبول پیغمبر ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دینا آپ کا فرض ہے۔ پھر اب جب دیکھیں نزول وحی جب ہوئی تو اس کے بعد ان کی کیفیت کیا تھی؟ جناب رسول اکرم کے جسم مبارک پر اللہ تعالیٰ کے کلام کی ہیبت اور حضرت جبرائیل کے بھینچنے یعنی دبانے کی وجہ سے کپکپی پیدا ہو گئی تھی۔ یعنی جب ان پر کہ اللہ کا کلام جب ان پر لایا گیا تو اس کی ایک الگ ہی کیفیت ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں اللہ کا کلام تو پڑھنے پر اس کے احکامات، اس کے جو اس میں وضاحتیں ہیں، جو اس میں نشانیاں بتائی گئی ہیں، تو اس سے ہمیں خوف آتا ہے، ہم جو ہے وہ اللہ کے خوف سے لرزنے لگتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیے کہ جب ان پر وہ وحی نازل ہوئی ہوگی تو اس وقت نبی کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو ان کے اندر کپکپی پیدا ہو گئی تھی اور وہ خوفزدہ ہو کر اپنے گھر واپس تشریف لے گئے، اور انہوں نے حضرت ختیجہ جو کہ ان کی بیوی تھی انہیں جا کر حرف بحرف پورا قصہ سنایا، اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ پھر حضرت ختیجہ کو کوئی معمولی عورت نہ تھی بلکہ انتہائی سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ساری بات سنی تو انہوں نے آپ کو تسلی دی کہ یعنی انہوں نے ان کو یہ تسلی دی کہ آپ جو ہیں وہ ایک اچھے انسان ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ یعنی یہ ان کے الفاظ تھے جس کی وجہ سے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی وہ تھوڑے پرسکون ہوئے۔ پھر ورقہ بن نوفل حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں اور سارا قصہ انہیں بیان کیا۔ چونکہ ورقہ بن نوفل مذہب یہودیت اور نصرانیت دونوں کے عالم تھے، یعنی ایک عالم تھے، یہ ان کے پاس لے کر گئیں، انہیں سارا قصہ بتایا، اور وہ علامات نبوت کے بھی ماہر تھے، یعنی انہیں پتہ تھا کہ جب کوئی نبی کہ جب اللہ کسی نبی پر کسی کو نبی کی فضیلت عطا کرتا ہے، رتبہ عطا کرتا ہے، تو کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا کیا علامات ہوتی ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ قصہ سنا تو انہوں نے سنتے ہی قدوسن قدوسن پکار اٹھے اور کہا یہ وہی ناموس یعنی جبرائیل فرشتہ تھا جو موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے پاس آیا جایا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا بوسہ لیا اور کہا کہ محمد گھبراؤ نہیں، تمہیں پیغمبری عطا ہوئی ہے اور تم نبی ہو جن کی بشارت تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہاری قوم تمہیں پریشان کرے گی اور تمہیں مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو دل و جان سے تمہاری مدد کروں گا، لیکن ورقہ کی حسد پوری نہ ہو سکی اور وہ چند ہی دن کے بعد انتقال کر گئے۔ یعنی یہ پورا واقعہ تھا جو انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے جو ہے حضرت موسیٰ کے پاس بھی حضرت جبرائیل آتے تھے، اور تمہیں اللہ نے نبوت عطا کی ہے اور جس کا ذکر کتابوں میں ہے کہ اللہ کے آخری نبی ہو تم، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے نزول وحی تک کا نبی کا ذکر تھا، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس کے آگے ٹاپکس پڑھیں گے تو اس میں مزید ڈیٹیل ہے۔ آپ سب نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اللہ